ہمارا موضوع ہے جی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ایک دوسرے کو نیچ سمجھنا، اس کے اوپر ہر وقت تنقید کرتے رہنا، برے نام اور بے عزتی کرتے رہنا۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں پر ہنسیں، نہ مرد مردوں پر ہنسیں۔ عجب نہیں کہ جس پر تم ہنس رہے ہو یا جس کا تم مذاق بنا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا تم مذاق بنا رہے ہو، جس پر تم ہنس رہے ہو، بس اب بات ہم اس لیے ہنستے ہیں، کسی نے کوئی ٹوپی پہنی ہوتی تو ہم اس ٹوپی دیکھ کر ہنس پڑتے ہیں، یار اس کو ٹوپی پہننے کا طریقہ ہی نہیں۔ بھائی ٹوپی اس نے پہنی ہو سکتا ہے اللہ کے ہم مقبول ترین بندہ ہو، اس نے کوئی قمیض پہنی ہے، وہ قمیض ہمیں نہیں اچھی لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک پتہ نہیں اس کی کیا شان ہے۔ وہ دعا مانگ رہا ہے، دعا مانگتے ہوئے ہم اس کا اوپر ہنستے ہیں، اب بڑا یہ نیک بڑا بیٹھا ہے، یہ بڑا پرہیزگار بڑا بیٹھا ہے۔ وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم اس پر ہنس رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک پتہ نہیں اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے۔ کھانے کی وجہ سے کوئی لوگ ہنستے ہیں، اس کے کھانے کا اسٹائل دیکھو جی، اس کے کھانے کا طریقہ دیکھو جی، جس طریقے سے وہ کھا رہا ہے، جس انداز سے وہ کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہو۔ فرمایا کہ کسی کا مذاق نہ بناؤ، جس کا تم مذاق بنا رہے ہو اللہ کا نزدیک ہو سکتا ہے اس کی شان زیادہ ہو، اس کا مقام، اس کا مرتبہ زیادہ ہو۔ فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد پر ہنسے نہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری زندگی میں آپ نے کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں بنایا، کبھی کسی پر ہنستے نہیں تھے، کبھی کسی کو نیچ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کوئی نیچ آپ کے سامنے آ بھی جاتا آپ اس کا استقبال اتنا کرتے، آپ اس کو عزت اتنی دیتے کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہوں جیسا سمجھنا شروع کر دیتے، آپ اسے بھی بادشاہ بنا دیتے تھے، اس کے مقام اور مرتبے کو بنا دیتے تھے۔ اور پھر دوسری بات بزرگ یہ لکھتے ہیں کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دوسروں کو دیتا ہے، اس کے پاس اچھا ہے تو وہ اچھا ہی لوگوں کو دے گا، اگر اس کے پاس برا ہے تو وہ لوگوں کو برا ہی دے گا، یعنی عزت والا ہی لوگوں کو عزت دیتا ہے، برا شخص کبھی بھی کسی کو عزت نہیں دے سکتا، اور برے بندے کو کسی کی عزت اچھی بھی نہیں لگتی۔ کوئی عزت دار بندہ ہو نا تو اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ خود برا ہے، اور برا شخص کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ مجھ سے اچھا ہو جائے یا اس کی اچھائیاں زیادہ ہو جائیں یا یہ نیکی کی طرف آ جائے۔ برے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں برا ہوں تو سارے ہی برے ہو جائیں، اور پھر برا جو ہوتا ہے وہ خود چونکہ برا ہے اس لیے اس کی نظر میں سارے برے نظر آتے ہیں۔ چور کو سارے چور نظر آئیں گے، جھوٹ بولنے والے کو سارے جھوٹے نظر آئیں گے، چوری کرنے والے کو سارے چوری کرنے والے نظر آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی پر نہ ہنسو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عجب نہیں کہ جس پر تم ہنس رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، جس کا تم مذاق بنا رہے ہو، جس کو تم نیچ سمجھ رہے ہو، حقیر جان رہے ہو۔ کئی لوگ علم کی وجہ سے بھی حقیر جانتے ہیں کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، حقیر ہے۔ تو بھائی تمہارے پاس علم ہے لیکن اس کے پاس تھوڑا ہے، وہ جو تھوڑا ہے ہو سکتا ہے وہ عمل زیادہ کرتا ہو، وہ اللہ کے نزدیک وہ تھوڑا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوگا۔ کئی مال و دولت کی وجہ سے کسی کو حقیر جانتے ہیں، کئی حسن کی وجہ سے کسی کو حقیر جانتے ہیں، کئی عبادت کی وجہ سے کسی کو حقیر جانتے ہیں۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ سے کم تک نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ جب بندہ اپنے آپ سے دوسروں کو بہتر سمجھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر میں آسانیاں پیدا کرواتا ہے، اس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ چمک لکھ دیتا ہے کہ یہ چمکنے والا، ان قریب پھر وہ چمکتا ہوا نظر بھی آتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ،  اور عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں، عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں،  عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ،    اور عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں،    اور عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں،   اور عورتیں
عجب نہیں کہ جن پر تم ہنس رہی ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اگلی جو آیت مقصہ ہے بڑی غور طلب ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور فرمایا آپس میں تانا نہ کرو، تانے نہ مارو۔ تانا پتہ ہے کس طرح، کسی کے اوپر آپ نے کسی کو 100 روپیہ دیا ہے، اب کسی مقام پر تمہیں ضرورت پڑ گئی، وہ نہیں دے سکا، اس کے پاس نہیں ہے بیچارے کے پاس، اب تانا نہیں مارنا، یہ نہیں کہنا کہ میں نے تمہیں 100 روپیہ دیا تھا آج تو میرے کام نہیں آ رہا، یا یہ تو ایسا ہے۔ جو آپ نے دے دیا وہ اللہ کی راہ میں آپ نے دیا ہے۔ کسی کو کھانا کھلایا ہے تو اللہ کے لیے کھلایا ہے، کسی کو پانی پلایا ہے اللہ کے لیے پلایا ہے، کسی کو روزہ افطار کروایا ہے تو اللہ کے لیے آپ نے افطار کروایا تھا۔ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، نہیں کر سکتے تو نہ کریں، بعد میں تانا نہ ماریں۔ تانا ماریں گے تو آپ کی وہ خدمت ضائع، آپ کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا تانے نہ مارو، آپس میں ایک دوسرے کو تان نہ کرو، اور فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع ہو، یار اب ہمارا نام کتنا خوبصورت ہے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، نام کتنے کتنے اچھے اچھے نام ہوتے ہیں، ہم برے برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ جب ہم برے ناموں سے پکارتے ہیں تو اس کے معنی بھی الٹ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، نبی پاک بھی ناراض ہوتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس بندے پر لعنت کرتے ہیں جو کسی کو برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ برے نام نہ رکھیں، اچھے ناموں سے یاد کریں۔ میں نے پہلے کہا جو اچھا ہوگا وہ اچھا ہی پیش کرے گا، لوگوں کو عزت دے گا، وہ لوگوں کو اچھے سے، جس کا خود نام برا ہے وہ خود برا ہے، لوگوں کو وہ برا ہی سمجھتا ہے، برے نام ہی دیتا ہے۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ اپنے آپ کو ہم کہتے تو مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، حقیقت میں مسلمانوں والے کام نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، مسلمان کسی بھائی کی بے عزتی نہیں کرتا، مسلمان کسی بھائی کو گال گلوچ نہیں کرتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان چوری نہیں کرتا، مسلمان تانے نہیں دیتا، مسلمان کسی کا مذاق نہیں بناتا، کسی پر ہنستا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے ظالموں میں شمار کرے۔ اے میرے بھائی، اگر پہلے کچھ ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی رحمت پر آس رکھتے ہوئے، اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کر لیں، فوری دل میں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ کے بعد میں کسی کا مذاق نہیں بناؤں گا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کو تانا نہیں دوں گا، کسی پر احسان نہیں جتلاؤں گا۔ یعنی احسان جتلانا کس طرح کی یہ نیکی ہے، عجیب، یہ تو سب سے حقیر بندے، گھٹیا بننے کا کام ہے کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا تو پھر جتلان ہے، کسی کو آپ نے کپڑے لے کر دیے تو جتلان ہے، کسی کی آپ نے کوئی خدمت کی تو جتلان ہے، کسی کو آپ نے کوئی اس کو موقع پر مریض تھا تو آپ نے دوائی لے کر دیے تو احسان جتلان ہے۔ یہ کس طرح کے کام ہے؟ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہو سکتے، یہ یہود و نصارہ کے کام ہے، یہ یہودی ایسے کرتے ہیں، جو نبی پاک کے دشمن تھے ان کے یہ کام تھے، وہ احسان جتلاتے تھے، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کیا، وہ کیا۔ یہ مسلمان نہیں کرتے۔ فرمایا توبہ کرو، جو توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ظالموں میں شمار کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا